बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 29 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 28 पढ़ा था और सबक नंबर 28 के अंदर मैंने आप लोगों को बाब सोम पढ़ाया था और उसकी जो तमरीन वगैरह थी उसको मैंने हल करवाया था। आज के इस सबक के अंदर हम लोग बाब चहारुम पढ़ेंगे। ये सलासी मुजरद मुत्तरिद के जो 5 बाब है उसमें का बाब चहारुम है, यानी चौथा बाब है, जिसको आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ बाब पंजुम जो है उसको भी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाब चहारुम। फ़अला यफ़अलु माजी और मुज़ारे दोनों मफ़तूहुल आइन, जैसे अलफ़तहु खोलना। तो बाब चहारुम जो है सलासी मुजरद मुत्तरिद का चौथा बाब वो फ़अला यफ़अलु के वज़न पर आएगा, यानी माजी और मुज़ारे के आइन कलमा पर फ़तहा होगा। और आइन कलमा, फ़ा कलमा, लाम कलमा, फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, ये 3 कलीमे हैं जिसको इल्म सर्फ़ वालों ने पैमाना मुकर्रर किया है। जिस तरीके से हम सामान को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से कलिमात को तौलने के लिए हम फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि सलासी मुजरद मुत्तरिद का जो चौथा बाब है वो फ़अला यफ़अलु के वज़न पर आएगा, यानी माजी के भी आइन कलमा पर फ़तहा होगा और मुज़ारे के भी आइन कलमा पर फ़तहा होगा। फ़अला यफ़अलु बरवज़न फ़तहा यफ़तहु। आगे कह रहे हैं सर्फ़ सग़ीर। फ़तहा यफ़तहु फ़तहन फ़हुवा फ़ातिहुन व फ़ुतिहा युफ़तहु फ़तहन फ़हुवा मफ़तूहुन। अल अम्रु मिन्हु इफ़्ता व नह्यु अन्हु ला तफ़्ता। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मफ़तहुन मफ़तहानी मफ़ातिहु वल आलतु मिन्हु मिफ़्तहुन मिफ़्तहानी मफ़ातिहु व मिफ़्तहतुन मिफ़्तहतानी मफ़ातिहु व मिफ़्ताहुन मिफ़्ताहानी मफ़ातिहु। अफ़अलु तब्ज़ीलु मिन्हु अफ़्तहु अफ़्तहानी अफ़्तहूना अफ़ातिहु व फ़ुतहा फ़ुतहायानी फ़ुतहायातुन फ़ुतहुन। फ़तहा ये फ़िल माजी है, यफ़तहु फ़िल मुज़ारे है और फ़तहन ये मारूफ़ वाला मज़दर है। उसके बाद है फ़ातिहुन, ये इसमें फ़ाइल है। उसके बाद फ़ुतिहा ये फ़िल माजी मजहूल है। युफ़तहु फ़िल मुज़ारे मजहूल है। फ़तहन ये मजहूल का मज़दर है। फ़तहन और फ़तहन ये दोनों मज़दर आप जो देख रहे हैं, ये मज़दर दोनों लिखने में और पढ़ने में एक ही आते हैं, लेकिन माजी मारूफ़ वाले के बाद जो मज़दर आता है वो मारूफ़ वाला कहलाता है और मजहूल वाले के बाद जो मज़दर आता है वो मजहूल वाला कहलाता है। ये मैंने पीछे आपको कायदे के अंदर बताया था। आगे कह रहे हैं फ़हुवा मफ़तूहुन, ये इसमें मफ़ऊल है, मफ़ऊलुन के वज़न पर। अल अम्रु मिन्हु यानी फ़िल अम्र जो है वो इफ़्ता, फ़तहा से फ़िल अम्र बनेगा इफ़्ता। व नह्यु अन्हु फ़िल नहीं बनेगा ला तफ़्ता। और इसमें ज़र्फ़ की गर्दान है मफ़तहुन मफ़तहानी मफ़ातिहु। फिर इसमें आला की गर्दान है मिफ़तहुन मिफ़तहानी मफ़ातिहु, मिफ़तहतुन मिफ़तहतानी मफ़ातिहु और मिफ़ताहुन मिफ़ताहानी मफ़ातिहु। इसमें आला के 3 वज़न हमने पढ़ा था, मफ़इलुन, मिफ़आलुन और मिफ़आलतुन और मिफ़आलुन। ये इसमें आला के हमने 3 वज़न पीछे पढ़े थे। और इसमें ज़र्फ़ के हमने एक वज़न पढ़ा था मफ़आलुन, तो उसके वज़न पर मफ़तहुन आया है। और इसमें आला के हमने 3 वज़न पढ़े थे, मिफ़आलुन, मिफ़आलतुन और मिफ़आलुन, मीम के नीचे ज़ेर। तो वो तीनों वज़न यहाँ पर आ चुका है, मिफ़तहुन, मिफ़तहतुन और मिफ़ताहुन। उसके बाद है अफ़अलु तब्ज़ीलु मिन्हु, यानी इसमें तब्ज़ील की गर्दान किसके वज़न पर आएगी? फ़तहा से अफ़तहु के वज़न पर आएगा। अफ़तहु अफ़तहानी अफ़तहूना अफ़ातिहु। इसमें तब्ज़ील के मैंने बताया था कि मुज़क्कर और मुअन्नस के जो सीग़े होते हैं, पहला मुज़क्कर वाला अफ़अलु के वज़न पर आता है और मुअन्नस का जो इसमें तब्ज़ील आता है वो फ़ोला के वज़न पर आता है, जैसे फ़तहा से आया है फ़ुतहा, ठीक है। और इसमें जो है जमा के जो 2 सीग़े आते हैं, मुज़क्कर के भी जमा के 2 सीग़े और मुअन्नस के भी जमा के 2 सीग़े आते हैं इसमें तब्ज़ील के अंदर। जैसे है मुज़क्कर के अंदर है फ़तहा से जो गर्दान है इसके अंदर 2 सीग़े हैं जमा के, अफ़तहूना और अफ़ातिहु, ये दोनों जमा के सीग़े हैं मुज़क्कर के लिए। और मुअन्नस वाले में है फ़ुतहायातुन और फ़ुतहुन, ये दोनों जमा के सीग़े हैं। तो सर्फ़ सग़ीर यहाँ पर फ़तहा से मुकम्मल हुई। आगे कह रहे हैं तमरीन। मसादिर याद करो और सर्फ़ सग़ीर करो, यानी कुछ यहाँ पर मसादिर दिए हुए हैं, इनको याद करना है, इनके तर्जुमे को भी याद करना है, फिर उसके बाद इससे इस सर्फ़ सग़ीर की गर्दाननी है। कह रहे हैं अल मनाउ रोकना, अस्सिबगु रंगना, अस्सलखु खाल खींचना, अलजालु करना या बनाना। तो अब यहाँ पर 6 मज़दर दिया हुआ है। कह रहे हैं 5वां मज़दर है अर्रहनु गिरवी रखना। उसके बाद है अलजहदु झुटलाना। यहाँ पर 6 मज़दर है, इन मसादिर को याद करना है और फिर इसे सर्फ़ सग़ीर करनी है फ़तहा के वज़न पर। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया था गर्दान के गर्दानने का।
صرف صغیر کے کہ آپ ایک مصدر لیجئے اور اس کے بعد گردان کو کھول کر اس کے اوپر اس گردان کو بٹھا کر پھر گردان کیجئے. جیسے مثال کے طور پر ہے جعلا، تو جعلا سے جیسے ہم فتح کے وزن پر کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے جو میں ابھی آپ کو کر کے بتاتی ہوں. جعل یجعل جعلا فهو جاعل وجعل یجعل جعلا فهو مجعول. الامر منه اجعل والنهي عنه لا تجعل. الظرف منه مجعل مجعلان مجاعل. والآلة منه مجعل مجعلان مجائل ومجعلة مجعلتان مجائل ومجعال مجعلان مجاعيل. أفعل التفضيل منه أجعل أجعلان أجعلون أجائل وجعل جعليان جعليات جعلون. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو گردان لینی ہے، سبغ سے، منع سے، روحانہ سے، سلخ سے اور جہد سے. اب کہہ رہے ہیں فائدہ. باب فتح کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہوتا ہے، صرف دو لفظ اس سے مستثنی ہے، رکن یرکن مائل ہونا اور ابا یابی انکار کرنا. یعنی ابھی جو ہم نے باب پڑھا باب چہارم جو ثلاثی مجرد مترد کا چوتھا باب تھا فتح، اس کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ اس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہوتا ہے وہ حرف حلقی ہوتا ہے. اور حرف حلقی کتنے ہیں؟ حرف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نورانی قاعدہ میں پڑھا ہوگا. تو حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو کہہ رہے عام طور پر جو باب فتح سے جو مصدر آتے ہیں وہ انہی پر آتے ہیں اور اس کے عین کلمہ اور لام کلمہ میں حرف حلقی ہوتا ہے. اور دو لفظ ایسے ہیں جو اس سے مستثنی ہے یعنی الگ ہے، اور وہ دو لفظ کون سا ہے؟ رکنہ ہے اور ابا. یعنی رکنہ اور ابا یہ دونوں ایسے لفظ ہیں جو باب فتح کی خصوصیت سے الگ آتے ہیں، ان کے اندر حرف حلقی نہیں ہوتا. جیسے آپ رکنہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرف حلقی نہیں ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ہا ہے، نہ عین ہے، نہ غین ہے، نہ ہا ہے اور نہ ہی خا ہے. اور ابا کے اندر بھی وہی ہے، ان 6 حرف میں سے کوئی حرف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب فتح کی جو خصوصیت ہے کہ اس کے عین کلمے یا لام کلمے میں حرف حلقی ہوتا ہے، اس سے خالی ہے، اس سے الگ ہے، مستثنی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کہہ رہے ہیں باب پنجم. یہ ثلاثی مجرد مترد کا 5واں باب ہے، یعنی سب سے آخری والا باب ہے. فعول یفعل ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین، جیسے الکرم والکرامت بزرگ ہونا. اور اس کا جو باب پنجم ہے یہ فعول یفعل کے وزن پر آئے گا، یعنی ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہوگا، اس کے عین کلمہ پر پیش ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ ہے الکرم والکرامت بزرگ ہونا. اب اسی کرمہ سے اس میں صرف صغیر آگے آ رہی ہے، تو صرف صغیر جو آگے آ رہی ہے، کرمہ جو باب ہے یہ لازم ہے، اسی لیے اس سے مجہول اور اس میں مفعول نہیں آئے گا. جو ابھی گردان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا مجہول بھی نہیں آئے گا اور اس میں مفعول بھی اس کا نہیں آتا ہے باب کرمہ سے. تو چلیے اس گردان کو بھی گردان لیتے ہیں. کہہ رہے صرف صغیر کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منہ مکرم مکرمان مکارم. والآلۃ منہ مکرم مکرمان مکارم ومکرمۃ مکرمتان مکارم ومکرام مکرامان مکارم. افعل التفضیل منہ اکرم اکرمان اکرمون اکارم وکرم کرمیان کرمیات کرم. تو اس پورے گردان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نہ ہی مجہول آیا اور نہ ہی اس میں مفعول آیا. ڈائریکٹ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کرمن و کرامتن یعنی دو مصدر آیا، اس کے بعد سیدھا فہو کریم، یعنی یہاں پر مجہول نہیں آیا. جیسے ہم نے مجہول بھی پڑھا تھا فتح یفتح فتحن فہو فاتح، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ مجہول پڑھا فتح یفتح. لیکن یہاں پر مجہول نہیں آیا. کیوں نہیں آیا ہے؟ یہ باب جو ہے یہ لازم ہے، اسی وجہ سے اس کا مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتا ہے. جو نوٹ کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے، کہہ رہے نوٹ یہ باب لازم ہے، اس وجہ سے مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتے، اور اس میں فاعل اکثر فاعلن کے وزن پر آتا ہے. یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس کا مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتا. اور آپ نے ایک اور بات یہاں پر غور کی ہوگی کہ یہاں پر اس میں جو فاعل ہے وہ کریمن آیا ہے، اور باقی جو ہم نے افعال پڑھے تھے اس میں فاعلن کے وزن پر آیا ہے اور یہاں پر کریمن آیا. کیوں آیا ہے؟ اس وجہ سے آیا ہے کہ میں نے پیچھے آپ کو پڑھایا تھا جب اس میں فاعل کا بیان آیا تھا تو اس کے اندر بتایا تھا کہ باب کرمہ سے اس میں فاعل جو ہے وہ فعیلن کے وزن پر آتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر کریمن آیا ہے کرمہ سے. ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے فائدہ. باب کرمہ کی 2 خصوصیتیں ہیں. یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے. اس باب سے آنے والے افعال اکثر طبیعی اور خلقی صفات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے حسن خوبصورت ہوا، صغورا چھوٹا ہوا اور کبورا بڑا ہوا. حسنا خوبصورت ہوا، صغورا چھوٹا ہوا اور کبورا بڑا ہوا.
یعنی باب کرومہ کی دو خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کا مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتا، اور دوسری اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ خلقی صفات پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہے خوبصورت ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، تو یہ ساری جو خاصیت ہے اس کے اوپر جو باب کرومہ دلالت کرتا ہے، یہ اس کی دو خاصیت ہے۔ آگے کہہ رہے تمرین، مصادر یاد کرو اور باب کی صرف صغیر کرو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ان 6 مصدر سے، اس میں جو ہم نے ابھی گردان اوپر پڑھی ہے باب کرومہ سے، اس سے ہمیں گرداننا ہے۔ سب سے پہلا مصدر ہے القرب، نزدیک ہونا، البعد، دور ہونا، الکثرۃ، زیادہ ہونا، الحسن، خوبصورت ہونا، اللطف واللطافۃ، پاکیزہ ہونا، الکبر والکبر، مرتبے میں بڑا ہونا۔ تو ان 6 مصدر سے بھی ہمیں باب کرومہ سے گردان کر لینی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے القرب، تو اس سے ہو جائے گا قربا یقرب کربا وقرابۃ فہو قریب، الامر منہ اقرب والنہی عنہ لا تقرب، الظرف منہ مقرب مقربان مقارب، والآلۃ منہ مقرب مقربان مقارب، ومقربۃ مقربتان مقارب، وافعل التبذیل منہ اقرب اقربان اقربون اقارب، وقرب قربیان قربیات قرب۔ اسی طریقے سے ہے بعودہ ہے، تو اس سے ہو جائے گا بعودہ، کسرہ ہے، کسرتن ہے، اس سے ہو جائے گا کسورہ، اس کے بعد ہو جائے گا حسنہ، لطفہ اور کبورہ۔ تو ان سے بھی آپ کو گردان لینی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم لوگوں نے ثلاثی مجرد متحرک کے جو 5 باب تھے وہ یہاں پر مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ آگے جو شاذ کے 3 باب ہے اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ اور میرے یوٹیوب چینل پر اور بھی دیگر کتابیں پڑھائی جاتی ہے، تو اگر آپ کو وہ بھی کتابیں پڑھنی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔